جب ملک الموت نے آ کر آقا کریم علیہ السلام سے اجازت طلب کی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اللہ سے کہو کہ میری امت کے بارے میں پہلے کوئی خوشخبری سنائے۔ ملک الموت بارگاہ الہی میں واپس گئے اور جب بارگاہ الہی سے واپس آئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کا جو کوئی امتی اپنے مرنے سے پہلے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے گا تو ہم اس کو بخش دیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام پریشان ہو گئے، کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی موت میں 1 سال رہ گیا ہے۔ بس آقا کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا، یہ خوشخبری نہیں ہے، جاؤ کوئی خوشخبری لے کر آؤ۔ ملک الموت دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، پھر جب واپس آئیں گے پھر عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا امتی مرنے سے 40 دن پہلے بھی توبہ کر لے گا تو ہم اسے بخش دیں گے۔ حضور علیہ السلام پھر بھی خوش نہ ہوئے، بلکہ فرمایا کہ اس بیچارے کو کیا پتا کہ میں نے 40 دن بعد مرنا ہے، لہٰذا ملک الموت یہ خوشخبری نہیں ہے، جاؤ خوشخبری لے کر آؤ۔ ملک الموت دوبارہ گئے اور آ کے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دو کہ آپ کا کوئی امتی اپنے مرنے سے 1 دن اور 1 رات پہلے بھی توبہ کر لے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام پھر فکر مند ہوئے اور فرمایا، ملک الموت پھر جاؤ اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرماؤ کوئی خوشخبری سنائے۔ پھر ملک الموت واپس آئیں گے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے، آقا اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کے کسی امتی نے نزاع کی تکلیف طاری ہونے سے پہلے بھی توبہ کر لی تو ہم اسے بخش دیں گے۔ مگر آقا کریم علیہ السلام کی فکر پھر بھی باقی رہی کہ اس بیچارے کو کیا پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا کہ اب حالت نزاع طاری ہونے والی ہے۔ پھر حکم آیا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو فکر نہ کر، اگر آپ کے امتی نے نزاع کی تکلیف طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اسے ہماری رحمت سنبھال لے گی، اور اگر توبہ نہ کر سکا تو تیری شفاعت سنبھال لے گی۔ بس یہ جواب پا کر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، الآن طاب قلبی، الآن طاب قلبی، کہ میرا دل مطمئن ہو گیا۔ تو فرمایا، وللآخرات خیر لک من الاولی، محبوب تیری آخری گری تیری پہلی تمام گریوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس وقت تجھے وہ سکون و اطمینان ملا جو زندگی بھر تجھے نہیں ملا۔ وللآخرات خیر لک من الاولی، آپ کی وجہ سے آپ کے چاہنے والوں کی آخری گری بہتر ہوگی۔ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو خواجہ اجمیر سے پوچھئے، حضور غوث اعظم سے پوچھئے، داتا علی حجویری سے پوچھئے، قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھئے، فرید الدین گنج شکر سے پوچھئے، نظام الدین محبوب الہی سے پوچھئے کہ یہ سارے مقامات قطبیت کے، غوثیت کے، خواجگی کے، ولایت کے، مقربیت کے آپ کو کہاں سے حاصل ہوئے؟ یہ چمک دمک کہاں سے پائی؟ یہ روشنی کہاں سے آئی؟ تو سب کا یہی جواب ہوگا، یہ ساری کرنیں گنبد خضرا کی ہیں، یہ ساری شعائیں روضہ رسول کی ہیں، یہ ساری عظمتیں اور یہ ساری شانیں آقا کریم علیہ السلام کی وجہ سے ہیں۔ الغرض وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کی وجہ سے آپ کے چاہنے والوں کی آنے والی گری پہلے گریوں سے بہتر ہوگی۔